اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افلم یہد لہم، کیا ان کو اس بات سے رہنمائی نہیں ہوتی، کم اہلکنا کہ کتنی ہلاک کی ہم نے، قبلہم من القرون ان سے پہلے بستیاں۔ اللہ کی آیات سے روگردانی والے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرتے کہ عذاب لے کر آؤ، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا یہ چیز ان کی ہدایت کے لیے کافی نہیں کہ ان سے پہلے بھی یہاں کفار بستے تھے، ان کے ملک کے اندر اللہ کے اور اس کے رسول کے نافرمان باغی بستے تھے، اللہ نے رسولوں کے ذریعے ان پر حجت تمام کی، اور جب رسولوں کی بات سن کر بھی وہ ایمان نہیں لائے اور تکبر میں آ کر رسولوں کے مقابلے پر کھڑے ہو گئے، تو اللہ نے ان کو نیست و نابود کر دیا، ان پر عذاب نازل ہوا۔ تو کیا یہ چیز ان کے لیے ہدایت کا باعث نہیں بنتی؟ یہ وہ بستیاں ہیں جو ان کے ملک کے اندر موجود ہے۔ اس فرمایا یمشون فی مساکنہم، یہ ان کے گھروں میں چلتے پھرتے ہیں۔ ان کے تجارتی قافلے جب سفر پہ جاتی ہیں تو قوم عاد اور قوم سمود کے مکان ان کے اجڑے ہوئے بستیوں کے پاس سے گزرتے ہیں، ان کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ بستیاں ہلاک ہو گئیں، برباد ہو گئیں۔ ہم ان کو بتا رہے ہیں ان کی بربادی کی وجہ، وہ اللہ کے باغی رسولوں کے مقابلے پر کھڑے ہوئے، اللہ کے دین کی بغاوت کرتے ہوئے انہوں نے اللہ پر ایمان لانے سے انکار کر دیا، اللہ نے ان پہ عذاب بھیجا، بستیاں برباد ہو گئیں۔ تو ان کو چاہیے تھا کہ یہ ان سے سبق حاصل کرتے، ان کے حالات سننے کے بعد وہ اس راستے پر نہ چلتے جن پر چل کر وہ تباہ و برباد ہوئے۔ تو کیا یہ چیز ان کی ہدایت کا باعث کیوں نہیں بنتی؟ ان فی ذالک، اس بات میں، اس قصے میں، لآیات لأولی النہی، نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ عقل والے تو دیکھتے ہیں کہ یہ بستی کیوں ہلاک ہوئی اور وہ اس پہ غور و فکر کرتے ہیں، اور جب انہیں بات پہنچ جاتی ہے کہ یہ بستی اس لیے ہلاک ہوئی کہ یہ رسولوں کے نافرمان تھے، تو پھر وہ رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، وہ اللہ کی توحید کو قبول کرتے ہیں، عقل والے۔ اور جو اپنی عقل کو دنیا کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہ دنیا کی پی ایچ ڈی کر جائیں، انہیں اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیوں تباہ ہوئے، ان کا قصور کیا تھا۔ بس وہ تباہ شدہ بستیوں کے پاس سے گزرتے ہیں اور بس اسے کھنڈرات سمجھ کر، ان کو آثار قدیمہ جان کر ان کو محفوظ کرتے بھی ہیں، وہاں سے چیزیں بھی نکالتے ہیں، آثار قدیمہ ہیں، لیکن انہیں سبق نہیں ملتا کہ یہ قوم، یہ بستی ہلاک کیوں ہوئی تھی۔ یہ سبق صرف عقل والوں کو ملتا ہے۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات طے نہ ہو چکی ہوتی کہ اللہ نے طے کر رکھا ہے پہلے سے ہی کہ کس قوم کو کتنی مہلت دینی ہے، ان پر کب اللہ کا عذاب آئے گا، آخرت کب برپا ہوگی، یہ سب کچھ اللہ کے ہاں طے ہو چکا۔ اگر یہ بات اللہ کے ہاں طے نہ ہوئی ہوتی تو پھر لَكَانَ لِزَامًا، تو ان پر عذاب لازم ہو جاتا، ہم انہیں فوراً عذاب کا شکار کر دیتے، لیکن اللہ نے اپنی حکمت کے تحت ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے، اس وقت تک ان کے لیے مہلت ہے۔ عقل مند وہ ہیں جو اس مہلت سے فائدہ اٹھا کر اللہ کی طرف رجوع کر لیں، اور بیوقوف ہے وہ جو اس عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں جلدی لے آؤ،
ہم تو انکار کر رہے ہیں، ہم پر عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، ایک وقت مقرر اگر نہ ہوتا، اللہ نے وقت مقرر کیا ہوا ہے اس بات کا کہ اس بستی والوں کو کتنا عرصہ ڈھیل دینی ہے، اس دنیا کو کتنے عرصے قائم رکھنا ہے، کب سور پھونکا جائے گا، یہ اللہ نے طے کر لیا ہے، ایک وقت مقرر کر دیا۔ اگر وہ وقت مقرر نہ ہوتا تو ان کے مطالبے پر فوراً عذاب آ چکا ہوتا۔ فَاصْبِرْ، بس اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے، ان کے مطالبے پر دل کو تنگ نہ کیجئے، یہ خواہش نہ کیجئے کہ ان کو فوراً اللہ تباہ کر دے، یہ جو عذاب مانگ کر میری توہین کر رہے ہیں، تو اس پر تم صبر کیجئے۔ عَلَى مَا يَقُولُونَ، ان باتوں پر جو یہ کہتے ہیں، عذاب کے حوالے سے بات ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی یہ ساحر کہتے، جادوگر، کبھی کاہن کہتے، کبھی کہتے اس پر جادو ہو گیا ہے، کبھی دیوانہ کہتے، تو یہ جو باتیں کر رہے ہیں یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچتی تھی، دکھ ہوتا تھا کہ میں تو ان کا اتنا خیر خواہ ہوں، میں تو ان کی خیر خواہی میں دن رات ایک کر کے ان کو اللہ کی بات پہنچا رہا ہوں، ان کو آخرت کے عذاب سے ڈرا رہا ہوں، اور یہ میرے بارے میں کتنی عجیب باتیں کرتے ہیں، کبھی مجھے پاگل اور دیوانہ کہتے ہیں، کبھی مجھے جادوگر کہتے ہیں، کبھی جادو زدہ کہتے ہیں، تو اس پر تکلیف ہوتی تھی۔ اللہ فرماتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے، برداشت کیجئے، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور تسبیح کیجئے اپنے رب کے حمد کے ساتھ، قبل طلوع الشمس، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، اور اس کے غروب ہونے سے پہلے۔ جب تسبیح تو ہر وقت ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، جب وقت متعین کر دیا تو پھر اس متعین وقت سے مراد وہ خاص عبادت ہے، وہ خاص تسبیح ہے جس کو صلاۃ کہا جاتا ہے۔ یہ نماز کے اوقات ہیں، اور یہ اوقات بیان فرمائے سورج نکلنے سے پہلے یعنی فجر کی نماز، اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے عصر کی نماز۔ یہ فجر اور عصر دونوں نمازیں بڑی اہم ہیں، ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث ہیں کہ جس شخص کی عصر کی نماز فوت ہو گئی گویا اس کا مال، متاع، اہل و عیال سب کے سب برباد ہو گئے۔ تو ان کی بڑی اہمیت ہے دونوں نمازوں کی۔ تو اللہ نے سب سے پہلے فجر کی اور مغرب کی، عصر کی نماز کا ذکر فرمایا کہ اس کی پہ اللہ کی حمد بیان کیجئے۔ وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ، اور رات کی گھڑیوں میں، سورج کے ڈوبنے کے بعد رات شروع ہو جاتی ہے، تو مغرب، عشاء اور فجر، اور نفلی عبادت میں تہجد، رات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے تھے اور اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو یہ مشکلات کے موقع پر، کیونکہ سخت مشکل ترین ماحول میں یہ آیات نازل ہو رہی ہیں، کشمکش عروج پر ہے، تو اللہ نے دو باتوں کا تذکرہ کیا، صبر کیجئے اور نماز قائم کیجئے۔ یہ دو چیزیں آپ کو تقویت دیں گی، آپ کے لیے اللہ کی دعوت پر عمل کرنا اور اللہ کی دعوت کو آگے پہنچانے میں ہمت پیدا کریں گی۔ فرمایا وَأَطْرَافَ النَّهَارِ، اور دن کے کناروں میں، دن کے کناروں میں اس سے مراد، کیونکہ دن کے کنارے مفسرین لکھتے ہیں کہ جب سورج عین سر پر آتا ہے اور پھر وہ اس کے بعد اس کا زوال شروع ہوتا ہے، تو ایک کنارہ یہ بھی ہے، ظہر کی نماز ہے، اور دن کا کنارہ صبح کے ٹائم جو سورج نکل آتا ہے تو اس میں چاشت کی نماز بھی ہے۔ دن کے کناروں پر بھی اللہ کی تسبیح کیجئے، لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ، تاکہ آپ راضی ہو جائیں، آپ اللہ کی بندگی کر کے، صبر کر کے، نماز پڑھ کر جب اللہ سے ملیں گے تو اللہ آپ کو راضی کر دے گا، اللہ آپ کو وہ انعامات دے گا جن کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آپ اللہ سے راضی ہوں گے، اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ تو ان اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے
اور اپنے اوپر انعامات کے حصول کے لیے اللہ نے صبر کا حکم دیا اور نماز کے قائم کرنے کا حکم دیا۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ، اور آپ کی آنکھیں دراز نہ ہوں، إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ، ان چیزوں کی طرف جو ہم نے ان میں سے بعض لوگوں کو فائدہ دینے کے لیے دی ہے، جو ہم نے دنیا کے اندر ان کو دولت دی ہے، عہدہ دیا ہے، عزت دی ہے، آپ ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں۔ نبی کریم اور علیہ الصلوۃ والسلام جتنے بھی انبیاء آئے، سب کے سب اپنی قوم کے سرداروں سے خطاب کیا کرتے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ سردار، وہ قوم سردار کے تابع ہوا کرتی تھی۔ ایک سردار ایمان لے آئے تو قوم پوری کی پوری ایمان لے آتی تھی۔ تو اس لیے دعوت دین کا مزاج بھی یہ رہا ہے کہ اب وہ سرداروں سے فرعون کے پاس بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو، جو اللہ کا سب سے بڑا باغی تھا، جو اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا، صرف اس لیے کہ سرداروں کے ذریعے ان کی قوم کو بھی پیغام ملے اور قوم دیکھے کہ ہمارے سردار اس دعوت کو کس حد تک قبول کرتے ہیں۔ سردار قبول نہ کریں تو پھر عوام کو بھی دعوت دی جاتی ہے، لیکن آغاز سرداری سے کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان سرداروں کو جو دولت دی ہوئی ہے، آپ اس لیے تو ان کو دعوت نہیں دے رہے کہ دولت آپ کو مل جائے، آپ کا دنیاوی فائدہ ہو جائے، آپ تو ان کی خیر خواہی چاہتے ہیں۔ اب یہ خیر خواہی میں اپنے جذبے کو اس حد تک نہ بڑھائیے کہ مسکین مسلمانوں کو اپنی توہین نظر آئے، مسکین مسلمان جو ہے وہ پریشان ہو، ایسا نہ ہو۔ آپ کی نگاہ اٹھنی ہی نہیں چاہیے ان لوگوں کی اس دولت کی طرف، اس عزت اور شہرت کی طرف جو ہم نے انہیں دنیا میں دی ہے۔ زہرۃ الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کی رونق ہے، یہ عارضی چیزیں ہیں۔ ان سے بڑے پہلے بھی آئے تھے، 50-60 سال وہ بھی اس دولت کے اندر خوب گم ہو کر زندگی بسر کر گئے اور چلے گئے، ایسے یہ بھی گم ہیں۔ تو یہ دنیا کی چھوٹی سی زندگی کی رونق ہے، اور ہم نے ان کو دی کس لیے ہے؟ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، تاکہ ان کو ہم آزمائیں۔ یہ دولت اس لیے نہیں دی کہ ان کو عزت ملے، شہرت ملے اور یہ اللہ کے محبوب ہوں، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ آزماتا ہے، کسی کو تکلیف دے کر آزماتا ہے کہ یہ صبر کرتا ہے یا ناشکرہ بن جاتا ہے، کسی کو دولت دے کر آزماتا ہے کہ یہ دولت اس کو متکبر تو نہیں بناتی، اس کو مجھ سے دور تو نہیں کرتی، اس کے لیے اس دین پر چلتے ہوئے لوگوں کے فائدے اور لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش وہ ختم تو نہیں ہو جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتا ہے، جو اس دولت کو ملنے کے بعد اللہ اور اس کے بندوں پر، اللہ کے احکامات پر اور بندوں کے حقوق پر خرچ کرتے ہیں، وہ خوش نصیب ہیں۔ تو ہم نے تو ان کو آزمانے کے لیے دولت دی ہے۔ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، تیرے رب کا رزق بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والا بھی ہے۔ دیکھیے دنیا میں جو دولت دی ہے وہ عارضی ہے، بندہ مر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، بندہ ایسا بیمار ہو جاتا ہے، چیز موجود ہے وہ استعمال نہیں کر سکتا۔ آم بڑے پسند ہیں لیکن شوگر ہو گئی، ڈاکٹروں نے روک دیا، اور جو وہی وہ کھاتا ہے اس کا شوگر بڑھتی ہے اور فالج کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں بہتر نہیں ہیں، بہتر وہ رزق ہے جو اللہ کے پاس ہے، وہ بہتر بھی ہے کوالٹی کے اندر بھی، اور اب کا باقی رہنے والا بھی ہے۔ یہاں تو موسم ختم ہوا، آم ختم ہو گئے، موسم گزرا اور وہ چیز ملتی ہی نہیں، وہاں ہر چیز جو وہ چاہے گا موجود ہوگی۔ یہاں چیز موجود ہوتی ہے، کھانے والا کھا نہیں سکتا، کھانے والا کھانا چاہتا ہے، چیز موجود نہیں ہوتی۔ لیکن اللہ کی نعمتیں جنت کے اندر ایسی نعمتیں ہیں جو بہتر بھی ہیں اور باقی رہنے والے بھی ہیں۔ وَأْمُرْ
اہلک بالصلاۃ، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے۔ نماز سب سے اہم، عقیدے کے بعد، ایمان کے بعد نماز کا بڑا اونچا مقام ہے۔ اس لیے اللہ نے نماز کے قائم کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا خود بھی قائم کیجئے اور اپنے گھر والوں کو اس کا حکم بھی دیجئے۔ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اس پر قائم رہیے۔ یہ نہیں ہے کہ 2-4 مہینے کی پڑھنے کی چیز ہے، 2-4 مہینے کے بعد تھک گئے اب 1 مہینہ چھٹی کر لے، نہیں، اس کو استقامت کے ساتھ، پورے لوازمات کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ اس کو باقاعدگی سے ادا کرنا ہے۔ اس میں کوئی تھکاوٹ نہیں ہو سکتی۔ لا نسألک رزقا، ہم آپ سے رزق کا سوال نہیں کرتے۔ آپ کے ساتھی جو ہیں ان کے رزق کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے، ان کے رزق کے ہم ذمہ دار ہیں، آپ کسی کے رزق کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ فرمایا نحن نرزقک، ہم رزق دیتے ہیں آپ کو بھی، والعاقبۃ للتقویٰ، اور انجام متقوی والوں کے لیے ہے۔ جو متقی ہے اس کا انجام بہتر ہے۔ یہ رزق دنیا کا مال یہی رہ جانے والا مال ہے، جو متقی ہوگا اس کا انجام بہتر ہوگا۔ وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّن رَّبِّهِ، یہ کہتے ہیں اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں آئی؟ جب دلائل سے بے بس ہو گئے، ان کے پاس کسی بات کا جواب موجود نہیں، اب وہ بجائے اس کے کہ ایمان لے آئیں، اب ایک نیا بہانہ کہ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ سرزمین مکہ میں ایک چشمہ جاری کر دو، ہم مطالبہ کرتے ہیں آپ کے لیے بہترین باغ بن جائے، ہم مطالبہ کرتے ہیں آپ کے سونے کا گھر بن جائے، تو پھر آپ پورا کیوں نہیں کر رہے؟ اللہ کی طرف سے نشانی کیوں نہیں آپ کے اوپر آ رہی؟ وہ جو نشانیاں اللہ نے نازل کی، عربی زبان میں قرآن مجید کو نازل کر کے چیلنج کر دیا کہ دیکھو اس کے مقابلے میں تم ایک صورت بنا کر لے آؤ، چھوٹی سی صورت تم بنانے کے قابل نہیں ہو۔ ان نشانیوں کو بھول جاتے ہیں اور اپنی طرف سے مطالبے کے طور پر نشانیاں مانگتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اولم تأتہم بینۃ ما فی الصحف الاولی، کیا ان کے پاس یہ واضح دلیل نہیں آئی جو پچھلے صحیفوں میں موجود تھی؟ پچھلے صحیفوں کے اندر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات موجود تھی، آپ کے ساتھیوں کی صفات جو موجود تھی، اور ان صفات کی بنیاد پر یہود کے قبیلے مدینے آ کر بس گئے تھے کہ یہ جگہ ہے یہاں سے وہ نبی ظاہر ہوگا، تو کیا یہ نشانیاں کافی نہیں ہیں؟ ان کے لیے، ان کی سمجھ کے لیے یہ نشانیاں بہت زیادہ ہیں۔ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ، اگر ہم انہیں ہلاک کر دیتے عذاب سے، مِن قَبْلِهِ، اس سے پہلے، اگر ہم رسول بھیجے بغیر، قرآن مجید کو نازل کیے بغیر ان پر ان کی حرکتوں کی وجہ سے عذاب مسلط کر دیتے، یہ تباہ و برباد کر دیے جاتے، لَقَالُوا، البتہ یہ کہتے، رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا، اے ہمارے رب تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا؟ ہمیں اپنی دعوت کیوں نہیں پہنچائی؟ ہمیں یہ کیوں نہیں بتایا کہ تم نے یہ کام کرنا ہے، یہ کام نہیں کرنا؟ حالانکہ رسول تو موجود تھے، عیسیٰ ابن مریم کی دعوت موجود تھی، اور ورقہ بن نوفل اس عیسائی ہو گئے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اچھی حالت میں جنت میں دیکھا، تو راستے ڈھونڈنے والے تو پہلے سے موجود تھے۔ بہت سے ایسے لوگ تھے جو شرک سے بری تھے، اور شرک سے برات کرتے ہوئے وہ توحید پر قائم تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بشارتیں بھی بیان کی ہیں۔ تو پھر اگر ہم عذاب بھیج دیتے تو یہ کہتے کہ ہمارے پاس خاص اپنا رسول کیوں نہیں بھیجا جس کی بات کو ہم سنتے، فَنَتَّبِعَ آیَاتِکَ، ہم تیری آیات کی پیروی کرتے، من قبل اس کے، ان نذل ونخزى، کہ ہم ذلیل ہوئے یا ہم رسوا ہوئے۔ اللہ آخرت کے اندر
یہ ہم پر جو ذلت چھائی ہوئی ہے، ہمارے دل بتا رہے ہیں کہ ہم ذلیل ہیں، اور لوگ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہم رسوا ہو رہے ہیں۔ جہنم کا عذاب وہ ہمارے سامنے موجود ہے اور ہم نے اس میں داخل ہونا ہے، تو اللہ اس عذاب سے پہلے کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا؟ تو اللہ فرماتا ہے اب رسول ہم نے بھیج دیا، اب رسول بھیج دیا، اور آخرت کے عذاب سے پہلے بھیج دیا۔ اب اگر تم آخرت کے اندر ذلت سے بچنا چاہتے ہو، رسوائی سے بچنا چاہتے ہو، تو عقل مندی یہ ہے کہ رسول پر ایمان لے آؤ، ہماری آیات پر ایمان لے آؤ۔ دیکھیے ذلیل آدمی اپنے نفس میں ہوتا ہے، باطن میں وہ سمجھتا ہے میں بڑا ذلیل ہو رہا ہوں، اور رسوا وہ سرعام ہوتا ہے، لوگوں کے سامنے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ رسوا ہو رہا ہے۔ تو وہ دن ذلت کا دن بھی ہوگا، رسوائی کا دن بھی ہوگا، اور اس دن کے آنے سے پہلے خوش نصیب ہیں وہ جو اللہ کی آیات پر اور رسولوں کے احکامات پر ایمان لا کر ان کی پیروی کرتے ہیں اور اس ذلت سے بچ جائیں گے۔ قل کہہ دیجئے کل متربص فتربصوا، سب کے سب انتظار کر رہے ہیں، ہر کوئی دیکھ رہا ہے کہ ٹھیک ہے آخرت میں فیصلہ ہوگا، وہاں انتظار، سب کے سب اس انتظار میں ہیں، تم بھی انتظار کرو، لیکن اس انتظار کا فائدہ نہیں ہوگا، فائدہ آج ایمان لانے کا ہے۔ وہ جو عملاً جنت اور جہنمی الگ الگ کر دیے جائیں گے، جنتی جنت میں بھیج دیے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اس انتظار کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بہرحال تم انتظار کرنا چاہتے ہو تو سبھی انتظار کر رہے ہیں، تم بھی انتظار کرو۔ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ، تم ان قریب جان لو گے جب قیامت برپا ہوگی کہ کون ہے جو سیدھے راستے کا ساتھی ہے، سیدھے راستے پر چلنے والا ہے۔ تمہیں معلوم ہو جائے گا کس کے لیے جنت ہے، کس کے لیے نعمتیں ہیں، وہاں چہرے بتا رہے ہوں گے کہ کون سے چہرے خوش ہیں اور کون سے چہرے غمگین ہیں۔ وَمَنِ اهْتَدَىٰ، اور کس نے ہدایت پائی، تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ عقل مندی تو یہ ہے کہ تم سبق حاصل کرو ان تباہ شدہ بستیوں کے ذریعے، تم اللہ کی آیات پر غور کرو، رسول کی دعوت پر فکر بند ہو جاؤ اور اس راستے پر چلو جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیا۔ اور اگر تم یہ نہیں کرتے تو پھر انتظار کرو، وہ دن آنے والا ہے جس دن اللہ کی آیات کو نہ ماننے والے کے لیے رسوائی بھی ہوگی، ذلت بھی ہوگی، اور اس دن سب کو معلوم ہو جائے گا کہ کون کامیابی کے راستے پر چل کر آیا ہے، کون صراط مستقیم پر چلا ہے اور کون گمراہی پر چلا ہے۔ اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کی گمراہی سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔